الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ضل صاحبكم وما غوى صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، اللہ کا شکر ہے کہ آج 9 اکتوبر 2022 بروز اتوار ہے۔ سن ہجری 1444 کا ربیع الاول بڑے آب و تاب سے چل رہا ہے۔ دوستوں اور عزیزوں، یہ بات دنیا میں طے ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو 2 وجہ سے پیدا فرمایا ہے۔ نمبر 1 عبادت خدا اور نمبر 2 آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دونوں وجوہات مل کر کائنات اللہ رب العزت کے سامنے وجود میں آئی ہے۔ نمبر 1 عبادت خدا قرآن کریم میں ہے، اور نمبر 2 آمد مصطفیٰ حدیث پاک میں ہے۔ آپ قرآن کریم کے 27واں پارہ اٹھائیے، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ کائنات اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور معرفت کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور حدیث پاک اٹھائیں، مستدرک حاکم میں حضرت عباس اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی روایت موجود ہے، لولا محمد لما خلقت آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی معافی کو قبول فرماتے ہوئے رب کریم نے فرمایا کہ اے آدم، تجھے وجود اسی لیے ملا ہے کہ میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ مجھے میرے محبوب کو اس دنیا میں بھیجنا ہے۔ تو یہ 2 وجہ ہیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ ہے، بعض لوگ قرآن کریم کی آیت کو لیتے ہیں اور حدیث پاک کو چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ اصل وجہ تو اللہ ہی کی عبادت ہے، اسی وجہ سے قرآن کریم کو لیتے ہیں اور حدیث پاک کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ قرآن بھی ٹھیک ہے، حدیث بھی ٹھیک ہے۔ اور بعض حضرات اس جگہ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو اپنی عبادت کی وجہ سے پیدا فرمایا ہے، یا پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے پیدا فرمایا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ دیکھو بھائی،
ہر کام کا ایک سبب ہوتا ہے اور ایک وجہ ہوتی ہے۔ سبب اور ہے، وجہ اور ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے یہاں کسی مولوی صاحب کو، کسی مولانا صاحب کو پروگرام کے لیے دعوت دیجیے۔ جب وہ آ جائیں تو آپ لوگوں سے پوچھئے کہ یہ مولانا صاحب یہاں کیوں آئے ہیں، یہاں کیوں تشریف لائے ہیں؟ تو لوگ کہیں گے کہ مولانا صاحب یہاں پر تقریر کرنے اور بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور جب آپ مولانا صاحب سے پوچھیں گے کہ مولوی صاحب آپ یہاں کیوں آئے ہیں، کیوں تشریف لائے ہیں، تو مولانا صاحب کہیں گے کہ میں فلاں صاحب کی دعوت پر آیا ہوں۔ تو آپ کا جواب کچھ اور ہے اور مولوی صاحب کا جواب کچھ اور ہے۔ جو تیسرا شخص ہوگا وہ باہر نکل کر یہ بولے گا کہ بھائی دونوں کی باتیں تو الگ الگ ہو گئی، باتیں تو دو ہو گئی۔ جب میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ مولانا صاحب یہاں کیوں آئے ہیں، تو لوگ بولتے ہیں، لوگ جواب دیتے ہیں کہ مولانا صاحب یہاں تقریر کرنے اور بیان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور جب میں مولانا صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ یہاں کیوں تشریف لائے ہیں، آپ یہاں کیوں آئے ہیں، تو مولانا صاحب جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں فلاں صاحب کی دعوت پر آیا ہوں۔ لوگوں کا جواب کچھ اور ہے اور مولوی صاحب کا جواب کچھ اور ہے۔ بھائی دراصل مسئلہ کیا ہے؟ تو جو عقل مند انسان ہوگا، جو عقل مند شخص ہوگا، وہ ان سے کہے گا کہ بھائی دونوں کی باتیں ٹھیک ہے، دونوں باتیں ٹھیک ہے۔ تو وہ شخص کہے گا وہ کیسے؟ تو وہ عقل مند انسان کہے گا کہ مولوی صاحب کا یہاں آنے کا سبب ان کی دعوت ہے، لیکن یہاں آنے کی وجہ تقریر اور بیان ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو دوستوں اور عزیزوں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن بھی سچا ہے اور حدیث بھی سچی ہے۔ قرآن میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو اپنی عبادت کی وجہ سے پیدا فرمایا ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ دنیا جو پیدا ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو قرآن بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، حدیث بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ قرآن بھی سچا ہے، حدیث بھی سچی ہے۔ قرآن بھی ٹھیک کہہ رہا ہے اور حدیث بھی ٹھیک کہہ رہی ہے، اس لیے کہ کائنات پیدا ہوئی ہے سبب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور کائنات پیدا ہوئی ہے وجہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہے۔ دوسری بات، مقصد کیا ہے میلاد مصطفیٰ کا؟ میلاد کا معنی تو ہوتا ہے پیدا ہونا، پیدائش ہونا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانے کو میلاد کہتے ہیں۔ تو صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی باتیں کریں، اور جس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، جس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے ہیں، وہ وجہ اور مقصد کو بھلا دیں تو ہمارے اور کفار میں کیا فرق رہ جائے گا؟ کفار مکہ اور مشرکین مکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو مانتے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو مانتے تھے۔ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا انکار نہیں کیا تھا۔ اگر وہ انکار کیا تھا تو آپ کے آنے کا مقصد کا انکار کیا تھا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ابو جہل اور ہے اور ابو بکر اور ہیں۔ ابو جہل نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو مانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو مانا۔ ابو جہل نے اگر انکار کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کا انکار کیا تھا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو بھی مانتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کو بھی مانتے تھے۔ تو یہ تمام باتیں، یہ تمام چیزیں ہمیں اور آپ کو سمجھا رہی ہے، ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ اے لوگو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کو پہچان لو تو تمہاری دنیا بھی بہتر بنے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ دوستو اور عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد، ایک بات اور عرض کر دوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ابو لہب نے بھی خوشیاں منائی تھی۔ ابو لہب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو مانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو مانتا تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑوں پر چڑھ کر لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تو وہی ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منائی تھی، آپ کی میلاد کو مانا تھا، اس لیے تو ابو لہب نے اپنے غلام کو آزاد کیا تھا۔ تو وہی ابو لہب جو آپ کی میلاد کو بھی مانتا تھا، آپ کی پیدائش کو بھی مانتا تھا، جب آج آپ نے اپنے آنے کا مقصد کا اعلان فرمایا تو وہی ابو لہب زمین پہ سے سب سے پہلا پتھر اٹھا کر ابو لہب نے آپ کو مارا۔ تو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ آج تک اس کی قبر پر اللہ کی طرف سے کروڑوں اربوں اور خربوں لعنتیں برس رہی ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی میلاد کو بھی مانا تھا اور آپ کے آنے کے مقصد کو بھی مانا تھا، اللہ آج بھی ان کی قبر پر ہزاروں کروڑوں اربوں اور خربوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما رہے ہیں اور اپنے محبوب کے بغل میں ان کو جگہ دی ہوئی ہے۔ تو دوستو اور عزیزو، آنے کے مقصد کو سمجھو، آنے کے مقصد کو سمجھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کا احکام اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے بندے اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جائے، اللہ کے بندے اللہ سے مانگنے والے بن جائے، اللہ کے بندے اللہ کے سامنے رونے والے بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ میری ہر ایک امتی اللہ کے سامنے جھکنے والی بن جائے، میری ہر ایک امتی اللہ کے سامنے مانگنے والی بن جائے، میری ہر ایک امتی اللہ کے سامنے رونے والی بن جائے، میری ہر ایک امتی اللہ کے احکام کو ماننے والی بن جائے، اللہ کے احکام کو اپنی زندگی میں اتارنے والی بن جائے، میری ہر ایک امتی قرآن پاک کو پڑھنے والی بن جائے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی
بن جائے، میری ہر ایک امتی کا کھانا ہو تو سنت کے مطابق ہو، میری ہر ایک امتی کا پینا ہو تو سنت کے مطابق ہو، میری ہر ایک امتی کا چلنا ہو تو سنت کے مطابق ہو، میری ہر ایک امتی کا بیٹھنا ہو تو سنت کے مطابق ہو، میری ہر ایک امتی کا سونا ہو تو سنت کے مطابق ہو، میری ہر ایک امتی کا اٹھنا ہو تو سنت کے مطابق ہو۔ جو بھی بات کرے سچی کرے، جھوٹ سے پرہیز کرنے والی بن جائے، یہ میرے آنے کا مقصد ہے۔ اور اس مقصد کو میرے مسلمانوں پہچانو۔ کیا ہو گیا ہے آج کے مسلمانوں کا حال کہ آنے کی آپ کی پیدائش کی خوشیاں تو مناتے ہیں، لیکن جب آپ کے آنے کا مقصد کی باری آتی ہے تو سر کو جھکا کر آپ کے مقصد کو اگنور کر دیا جاتا ہے، آپ کے مقصد کو پشے پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان چاروں طرف سے مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، چاروں طرف سے آج مسلمانوں کے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، مسلمان پیٹا اور مارا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، ایسا نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے مقصد کو پہچان لو اور سنت کے مطابق اور اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لو۔ کامیابی اسی میں ہے۔